شیخ صاحب، امامیہ جو ہیں روافظ، ان کے اندر ایک فرقہ ہے امامیہ، یا بلکہ کہہ لیں سارے ہی جو امامیہ ہیں وہ باقاعدہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق جو تھا خلافت کا وہ پہلا تھا اور ان کو وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو ان کے اندر سوالات ہیں، اشکالات ہیں، یہ پیدا کس نے کیے؟ ایسا وہ کون سا فرد تھا پہلا جس نے یہ سب سے پہلے اعتراض کیا، اور کیا ان کا یہ جو اعتراض ہے یہ درست ہے؟ پچھلے پروگرام میں یہ دلائل اور براہین کے ساتھ واضح کیا کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی زندگی میں متعدد احادیث میں اس طرف اشارہ بھی کیا اور اپنے صحابہ کی رہنمائی بھی کی، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مومن اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو قطعاً بھی تسلیم نہیں کرتے ابو بکر کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ مقدم کیا جائے خلافت کے لیے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں آپ نے امامت کے مسلح پر کھڑا کیا، اور اسی طرح حج کا امام بنایا، اور اس کے علاوہ متعدد اشارات، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد مقامات پہ اپنی امت کی رہنمائی کی ہے اس طرف کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ کون ہوگا۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا اور لوگوں کے اندر اس دعوے کو عام کیا وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جو کہ امت میں سب سے بڑا فتنہ اور فتنے باز تھا، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ امت میں تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کی بنیاد رکھنے والا شخص وہ یہی تھا، اور اس کا اسلام میں داخل ہونے کا مقصد ہی اصل میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنا اور تفرقہ بازی میں فرقوں میں مبتلا کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام میں بگاڑ اور فساد جو ہے وہ پیدا کرنا، یہ اصل میں اس کا مقصد تھا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس دعوے کو لوگوں کے اندر عام کیا، اور اس نے کہا کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد اگر کوئی خلافت کے اصل حقدار تھے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد ان کی آل ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دعویٰ ہے امامت کا، یہ آپ جانتے ہیں کہ امامیہ کے ہاں، جیسا کہ اس وجہ سے ان کو امامیہ کہا جاتا ہے، یعنی شیعہ اور رافضہ ان کے جو فرقوں میں سے ایک یہ فرقہ ہے، تو ان کو امامیہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ہاں امامت کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہ یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کائنات علیہ السلام کے بعد امام ہونے اور خلیفہ بلا فصل ہونے کے عقیدے کی وجہ سے امامیہ کہلائے۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وصیت کا خود علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اگر واقعتاً ہی نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی وصیت کی ہوتی یا کوئی دلائل ہوتے تو میں کہتا ہوں کلا و حاشا صحابہ کرام جو ہے وہ آگے بڑھتے، نبی کی وصیت سے ابو بکر کو آگے کرتے یا کسی اور کو آگے کرتے، وہ علی کو آگے کرتے، اور علی جو ہے وہ خود اس بات کا دعویٰ کر دیتے کہ علی خود چھپا گئے اس چیز کو، علی کہہ دیتے کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں، اللہ کی نبی نے میرے نام کی وصیت کی ہے، میرے بعد میری آل کے نام کی وصیت کی ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے، اس لعین نے جو ہے وہ ان کو زخمی کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کئی وصیتیں کیں، انہوں نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے بھائی جو محمد تھے ان کے نام کی وصیت کی بھی، تم ان کا خیال کرنا، یہ تمہارا بھائی ہے، اور بھی کئی انہوں نے احکامات یعنی وصیتیں کی، اس کے اندر خلافت کا ذکر تو نہیں ملتا ہمیں کہیں بھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ارکان اسلام میں سے اس کو بنایا گیا ولایت کو، مسئلہ ولایت کو، یہ تو ان آل بیت کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ولایت جو ہے یہ ارکان میں سے ہے، تو یہ کیسے ان کی طرف نسبت کر دی گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اس دعوے کا اصل پرچار کرنے والا، اس کو پھیلانے والا امت کے اندر وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم جتنی بھی فرق کی کتابیں ہیں، وہ الفرق بین الفرق ہو بغدادی کی، یا وہ شہرستانی کی الملل والنحل ہو، یا اس کے علاوہ مقالات اسلامیین ہو جو کہ ابو الحسن عشری کی ہے، دیگر کئی علماء کی جنہوں نے فرق پر لکھا ہے، ان تمام کتابوں کا اگر کوئی عدل و انصاف کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو اس سے ہمیں یقیناً یہ بات سامنے ملتی کہ اس دعوے کو پھیلانے والا امت کے اندر وہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے تاریخ میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے اس کا مقصد اسلام میں داخل ہونے کا، اسلام میں فساد برپا کرنا، یعنی تلوار کے ذریعے تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ایک خبیث طریقے سے، خفیہ طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اسلام میں داخل ہوا۔ اور یہ وہ شخص ہے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بذات خود
یہ بات تاریخ میں موجود ہے. بذات خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے اس کے اس برے نظریات کی وجہ سے اس کو جلا وطن کر دیا تھا. اللہ. اور پھر جب اس نے، چونکہ یہ دعویٰ اصل میں اس نے ایک ترتیب کے ساتھ یعنی تدرج کے ساتھ لے کے چلا ہے. پہلے اس نے کہا کہ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں صحابہ کرام میں سے، پھر خلافت کا دعویٰ کیا، پھر آخر کار تیسرا اس کا جو مرحلہ ہے، تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ تھا کہ علی الہ ہے. اللہ. اس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کیا، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ برہم ہوئے اور وہ بہت غصے ہوئے. انہوں نے ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر آگ میں جلایا تھا، جو روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے زندہ جلایا. بالکل، اور انہوں نے باقاعدہ زندہ جلا دیا تھا ان کو، اور یہ اصل میں اس دعوے کی وجہ سے ان کو جلایا گیا تھا، اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن یہ بھاگ گیا تھا.